ایک چھوٹے سے سندر گاؤں میں 7 سال کا ایک پیارا سا لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام تھا علی۔ اس کا گول چہرہ، بڑی بھوری آنکھیں اور معصوم سی مسکان سب کا دل جیت لیتی تھی۔ ایک دن شام کو اس کی امی نے پیار سے کہا، علی بیٹا، کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے۔ علی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے اتساہ سے پوچھا، امی، کیا میں بھی روزہ رکھ سکتا ہوں؟ امی مسکرائیں اور بولیں، اگر تم پورا دن نہیں رکھ سکو تو آدھا رکھ لینا، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ علی نے اسی وقت من میں ٹھان لیا کہ وہ اس بار روزہ ضرور رکھے گا۔ اس رات وہ جلدی سو گیا تاکہ سحری کے لیے اٹھ سکے۔ صبح جب امی نے اسے جگایا، باہر ابھی اندھیرا تھا۔ علی نے نیند بھری آواز میں کہا، ابھی تو رات ہے۔ ابو ہنستے ہوئے بولے، بیٹا، یہی تو سحری کا وقت ہے۔ ٹیبل پر گرم پراٹھے، کھجور اور دودھ رکھا تھا۔ علی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، میرا روزہ قبول کرنا۔ دن کی شروعات اچھی رہی۔ علی دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے اسے بہت پیاس لگنے لگی۔ اس کا گلا سوکھ رہا تھا۔ تبھی اس کا دوست حسن ٹھنڈی پانی کی بوتل لے کر آیا اور بولا، علی، تھوڑا پانی پی لو۔ علی نے بوتل کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس کا من ڈگمگایا، پھر اسے امی کی بات یاد آئی، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ علی نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں روزے سے ہوں۔ حسن حیران رہ گیا اور علی کو اپنے اوپر گرو محسوس ہوا۔ شام کے سمے علی نے دیکھا کہ ایک بوڑھی دادی اماں بھاری تھیلا اٹھائے دھیرے دھیرے چل رہی ہیں۔ علی ترنت دوڑ کر ان کے پاس گیا اور بولا، دادی اماں، میں مدد کر دوں۔ دادی اماں نے خوش ہو کر دعا دی، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، رمضان میں نیک کام کا بہت ثواب ملتا ہے۔ علی کا دل خوشی سے بھر گیا۔ آخرکار مغرب کی اذان کی آواز گونجی۔ افطار کا وقت ہو گیا تھا۔ علی نے کھجور ہاتھ میں لی اور دعا کی، یا اللہ، مجھے ہمیشہ اچھا انسان بنانا۔ پہلا نوالا کھاتے ہی اسے لگا جیسے ساری تھکان دور ہو گئی ہو۔ امی نے پیار سے کہا، دیکھا بیٹا، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ علی نے مسکرا کر جواب دیا، میں کل بھی روزہ رکھوں گا۔ رات کو علی ابو کے ساتھ مسجد گیا۔ مسجد میں روشنی، سکون اور قرآن کی میٹھی آواز گونج رہی تھی۔ نماز کے بعد بچوں میں ٹافیاں بانٹی گئیں۔ علی کو بھی ایک ٹافی ملی۔ اس نے اپنی ٹافی کا آدھا حصہ ایک چھوٹے بچے کو دے دیا۔ ابو نے پیار سے کہا، میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے۔ دن گزرتے گئے اور علی نے 3 پورے روزے رکھ لیے۔ آخرکار رمضان کا آخری دن آ گیا۔ شام کو سب چھت پر چاند دیکھنے گئے۔ آسمان میں پتلا سا چمکتا ہوا چاند دکھائی دیا۔ علی خوشی سے چلایا، امی، عید کا چاند۔ اس رات علی نے سپنا دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا تارا اس سے کہہ رہا ہے، علی، تم نے صبر کیا، نیک کام کیا اور سچائی نبھائی، یہی رمضان کا اصلی تحفہ ہے۔ صبح اٹھ کر علی نے امی سے کہا، امی، اب مجھے سمجھ آ گیا ہے، رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اچھا انسان بننے کا نام ہے۔ امی نے اسے گلے لگا لیا۔ اگر آپ کو یہ پیاری سی کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ایسے ہی پیاری بچوں کی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔